یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، مولا مجھ کو نیک بنا دے، اللہ اپنی الفت دل میں بسا دے، اللہ اپنی الفت دل میں بسا دے۔ بہر صفا اور بغیر مروا، بغیر صفا اور بغیر مروا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، بخش دے بخشے گو کا صدقہ، بخش دے بخشے گو کا صدقہ، مولا بخش دے بخشے گو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر
بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اور میں ہوں بندہ تو ہے مولا میں ہوں بندہ تو ہے مولا مولا میں ہوں بندہ بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش دے میری ساری خطائیں مولا بخش دے میری ساری خطائیں اللہ کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکات یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا پڑوسی بن جائے عطار الہی بہر رضا قطب مدینہ مولا بہر رضا قطب مدینہ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان میں شریک رہیے، مناجات افطار میں شریک رہیے۔ ساتھ ہی یہ نیت بھی ضرور کر لیجئے کہ میں مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا، کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ نماز ہی میں ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مناجات افطار کے اس بابرکت، برحمت، بفضیلت اور قبولیت دعا کے وقت نیکی کی دعوت مشتمل کچھ مدنی پھول چننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف عنوانات پر مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں، جنہیں ایک کاش کہ ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو بھی معطر اور منور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت، اس سے ڈرنا، یہ سعادت مندوں کا حصہ رہا ہے، اور اس کی فضیلت اتنی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں رب کریم فرماتا ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ خوف خدا عز و جل پر حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خوف الہی عز و جل سے آنسو نکلتے ہیں، وہ اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر اسے ان کے نکلتے وقت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جب ہوا میں تبدیلی ہوتی اور سخت آندھی چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور حجرہ مبارکہ میں چکر لگاتے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر تشریف لاتے۔ یہ سب کچھ خوف خدا عز و جل کی وجہ سے تھا۔ میں آپ کو خوف خدا عز و جل کے چند واقعات بیان کرتا ہوں، دل کے کانوں سے ان واقعات کو سننے کی کوشش کیجیے، اور ہم سب واقعات سنتے ہوئے یہ بھی ذہن بنائیں کہ کاش کہ ہمیں بھی کچھ خوف خدا عز و جل کا حصہ نصیب ہو جائے، جیسے ہمارے بزرگوں کو ہوا، جبکہ یہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، باعمل تھے، مگر خدا کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو علم والے ہیں۔ نیز معرفت اور محبت بھی یہ ایک طرح کا خوف لاتی ہے کہ کہیں مجھ سے میرا رب، مجھ سے میرا محبوب روٹھ نہ جائے۔ یہ بھی ایک خوف کی کیفیت کا نام ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ جو نعمتیں، جو خلعتیں
جو برکتیں، جو فضیلتیں، جو رحمتیں میرے حصے میں آ رہی ہیں کہیں وہ مجھ سے چھین نہ لی جائیں، اور کوئی خوف کے مارے روتا ہے کہ کہیں کہ کاش کہ مجھے ایسا خوف نصیب ہو جائے کہ میں گناہ کرتے ہوئے ڈروں۔ مختلف خوف کی کیفیتیں۔ خیر، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک روز نماز فجر سے سلام پھیرا۔ اس وقت آپ کو کوئی رنج تھا اور آپ اپنا ہاتھ الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا، میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا ہے لیکن آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ اس حال میں صبح کرتے کہ رنگ زرد ہوتا، بال بکھرے ہوتے اور چہرہ غبار آلود ہوتا رونے کی وجہ سے۔ ان کی آنکھوں کی درمیانی جگہ بکریوں کی رانوں کی طرح ہوتی۔ وہ حالت سجدہ اور قیام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رات گزار دیتے، اپنی پیشانی اور پاؤں پر باری باری زور ڈالتے۔ صبح ہوتی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کانپتے جس طرح آندھی کے وقت درخت ہلتا ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے حتیٰ کہ ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، گویا میں ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو غفلت میں رات گزارتے ہیں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف خدا عز و جل کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور کئی روز تک آپ کی عیادت کی جاتی۔ ایک دن آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، آئے کاش میرا ذکر نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جانتی، کاش مجھے بھلا دیا گیا ہوتا۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ آپ سے گھر والے پوچھتے، وضو کرتے وقت آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ ارشاد فرماتے، کیا تم جانتے ہو میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ منقول ہے، عرفہ کے روز حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ اب گم شدہ بچے کی دل جلی ماں کی طرح رو رہے تھے۔ جب دیگر لوگ دعا مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑ کر پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کی، اگر تو مجھے بخش بھی دے تب بھی مجھے تجھ سے حیا آتی ہے۔ پھر لوگوں کے ساتھ واپس تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ ابھی بیان کر رہا تھا تو مجھے حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ آپ نے نماز عشاء ادا کی اور امام صاحب نے اس میں سورہ زلزال کی تلاوت کی، جس کے آخر میں ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں زمین اپنے راز اگل دے گی، ایک وقت آئے گا کہ جس نے اس پر جو کام کیا بتائے گی کہ اس نے مجھ پر کیا کام کیا۔ اب آپ کو قرآن مجید کی معرفت تھی، جو صورتیں پڑھی جاتی تھی ان کے معنی اور مطالب پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ نماز کے بعد راوی کہتے ہیں کہ رات بھر رب عز و جل کے حضور روتے رہے اور اس بات کو دہراتے رہے گویا کہ ذرہ برابر بھی نیکی دیکھی جائے گی، ذرہ برابر بھی گناہ دیکھا جائے گا، تو یا اللہ تو نعمان کو بخش دے، یا اللہ تو نعمان کو بخش دے، یا اللہ تو نعمان کو بخش دے۔ نعمان یہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس پرفتن دور میں، یہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم شاید یہ بھول گئے کہ خوف خدا عز و جل سے رونا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس احساس کے ساتھ کہ نہ جانے
میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، نہ جانے میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی. میں آنسو بہا کر، گریا و زاری کر کر، ندامت کر کے، افسوس کر کے اپنے رب کو مناؤں. اب تو رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزرا چلا جا رہا ہے، اور دھڑا دھر مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی یقیناً کوشش کرنی چاہیے. خوف خدا کے ساتھ ہمیں اپنے شب و روز گزارنے چاہیے، اور اس احساس کے ساتھ اپنے بالخصوص ان ایام کو یا ان اوقات کار کو، جس وقت ہم یہ مناجات افطار میں حصہ لیتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، کہ یہ مغفرت کی اور بخشش کے اوقات ہوتے ہیں، خاص اوقات ہوتے ہیں. افطار کے وقت ڈھیر گناہ گاروں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو خاص وقت ہے اندر یہ احساس پیدا کرنے کا کہ نہ جانے میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی. اور اب تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوگا تو عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو چکا ہوگا، یعنی 10 روزے چلے گئے. یہ 3 حصے جو ہیں، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی، اس کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن جو عشرہ رحمت ہیں، یہ اب ہم سے بس اب چند لمحوں کا یہ مہمان ہے. یہ سورج جو اس وقت عشرہ رحمت کا ہے، نہ جانے پھر کبھی زندگی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، ہم اس کو دیکھ سکے نہ دیکھ سکے. اور اب آخری گھڑیاں عشرہ رحمت کی رہ گئی ہیں. ساتھ آمد کے روح ست کھڑی تھی، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے روح ست کھڑی تھی. جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، ہائے عشرہ رحمت چلا ہے. جا فدا تجھ حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین. جا فدا تجھ پہ حسن قلب ہے غمگین و بے چین. عشرہ رحمت چلا ہے، ہائے عشرہ رحمت چلا ہے. آنکھ ساتھ آمد کے روح ست کھڑی تھی، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے روح ست کھڑی تھی.
جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، ہائے اشرائے رحمت چلا ہے، جا فدا جا فدا تجھ پہ حسن قلب ہے میرا غمگینوں پہ چین، جا فدا تجھ پہ حسن قلب ہے میرا غمگینوں بے چین، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، اسے غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، وہ دلے غم زدہ جانتا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے اشرائے رحمت چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے اشرائے رحمت چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں، ہجر کا جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں، ہجر کا جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دلے غم زدہ جانتا ہے، وہ دلے غم زدہ جانتا
اشرائے رحمت چلا ہے جا فدا تجھ پہ حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے صدمہ بڑھا جا رہا ہے اشرائے ہائے اشرائے رحمت چلا ہے ہائے تڑپا کے اشرائے رحمت چلا ہے آنکھ جا دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی آنکھ جا دیکھ کر رو ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی جلدی وقت ہجرا گیا ہے جلدی وقت ہجرا گیا ہے ہائے تڑپا آئے اشرائے رحمت چلا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب تو بردے اشرائے رحمت کبا ستا بھر دے تو بھر دے اشرائے رحمت کبا ستا کرم سے چھو لیا بھگتوں کیا خدا یا رب کرم سے چھو لیا بھگتوں کیا خدا یا رب رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب تو پر دے اشرائے رحمت کا واسطہ پر دے مولا تو پر دے
اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ سیتا پر دے کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب صلو